ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. زینت مجلس محترم جناب قاری ریاست علی چدر صاحب، سیکریٹری کوارڈینیشن تحریک منہاج القرآن سینٹرل پنجاب، میرے مثنوی خاں بھائی پروفیسر ارشد علی میاں صابری، ضلعی قائدین تحریک منہاج القرآن محترم ماہر امجد تقی ہرل صاحب، ضلعی صدر محترم محمد اشفاق، ضلعی ناظم تحریک، اور اس شام اور اس عید ملن پارٹی کے عنوان سے اکٹھے ہونے والے جملہ معزز حاضرین و سامعین، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں جس نے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سرزمین چنیوٹ پہ ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کی یاد میں اکٹھے ہیں جس شخصیت کو ہم سے جدا ہوئے اگرچہ 8 صدیاں گزر چکی ہیں، اللہ اکبر، اور وہ کونیا کی سرزمین پر آرام فرما ہے، ترکی، اور اتنی صدیوں کے بعد آج بھی ان کے پیغام عشق اور پیغام معرفت کے ڈنکے شرق سے غرب تک بج رہے ہیں. میری مراد امام العاشقین، سلطان العارفین حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. اور منہاج القرآن کی تحریک اس وقت روئے زمین پر تصوف، روحانیت، تعلق باللہ اور ربط رسالت کی سب سے بڑی تحریک ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور جس انداز میں اولیاء کرام کا یہ پیغام علم و عرفان اور روحانیت کا پیغام شرق سے لے کے غرب تک منہاج القرآن کا مشن اور تحریک یہ پیغام پہنچا رہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. رب ذوالجلال ہمیں اسی ڈگر پہ کام کرتے رہنے اور اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول کر کے دنیا میں اور عالم اسلام میں مٹتے ہوئے اخلاقی اور روحانی قدروں کو پھر سے زندہ کرتے ہیں. آمین. حاضرین گرامی قدر، یہ شخصیت جس کی یاد میں آج ہم ایک شام منا رہے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی، میری معلومات کے مطابق چنیوٹ کی سرزمین پہ پچھلے غالباً 30-40 سال میں، میری معلومات میں نہیں کہ اس عنوان سے کبھی
اس دھرتی پہ کبھی کوئی پروگرام ہوا. اللہ اکبر. اور یہ منہاج القرآن کے دوستوں کو یہ اعزاز نصیب ہو رہا ہے کہ اپنا مشن بھی آگے پہنچاتے ہیں اور اس طرح کی علمی اور فکری اور روحانی شخصیات کو بھی معاشرے تک ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو حضرت امام العاشقین حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ علیہ، ان کا تھوڑا سا ذکر کر کے پھر ان کی مثنوی کا اسلوب اور منہج بیان کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ چنیوٹ کے ارد گرد مختلف چکوک اور دیہاتوں سے بھی آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کو بس ایک پیغام کے طور پہ اور مثنوی کے منہج اور اسلوب کے طور پہ بیان کر کے آج کی مجلس کو اینڈ کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور موقع پہ اس پیغام کو پھر وسعت کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. حاضرین گرامی قدر، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ 604 بلخ میں پیدا ہوئے. افغانستان کا علاقہ ہے. 610 ہجری میں بلخ کو چھوڑ دیا، پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھرتے پھراتے پھر کونیا کی سرزمین کو اپنا مسکن اور اپنا ڈیرا بنایا. اور راستے میں صرف ایک آپ کی شخصیت کے بارے میں حضرت ابن العربی کا مقولہ بیان کر کے آپ کو کونیا کی سرزمین پہ لے جاتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤدین محمد، وہ بھی اپنے وقت کے نامور عالم دین تھے، مفتی تھے اور امام تھے. جب حضرت ابن العربی نے دمشق کی سرزمین پر دیکھا والد گرامی آگے آگے ہیں اور مولانا رومی پیچھے پیچھے ہیں، اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ سمندر دریا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. دریا آگے آگے اور سمندر پیچھے پیچھے آ رہا. گویا حضرت مولانا جلال الدین رومی کو سمندر کے طور پہ تعبیر کیا اور ان کے والد گرامی کو دریا کے طور پہ. اور کونیا کی سرزمین پہ جب آپ نے ڈیرا لگایا، آپ کا دارالعلوم تھا، شرق سے غرب تک دنیا، وہاں پہ طالبان علم کشاں کشاں اس مرکز علم پہ آتے تھے اور اسی مرکز علم پہ آپ صرف، نحو، فقہ، اصول، حدیث اور مختلف ادب، علوم و فنون جس میں منقولات بھی تھے اور معقولات بھی تھے، آپ علوم پڑھاتے تھے. اسی اثناء میں ایک درویش حضرت سلطان شمس تبریز، سبحان اللہ، وہ آپ کو تلاش کرتے کرتے کونیا کی سرزمین پہ آئے. حضرت شاہ شمس تبریز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، باری تعالیٰ میرے من میں جو تو نے عشق کا بھانبڑ مچایا ہے، مجھے کوئی ایک ہی شخصیت عطا کر، میں وہ بھانبڑ اس کے سپرد کر کے فارغ ہوں. اللہ اکبر. تو مختلف روایات ہیں، میں ایک صرف روایت بیان کر کے ان کو اشارہ ہوا کہ آپ کونیا کی سرزمین پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو وہ ہستی مل جائے گی. اللہ. آپ مولانا جلال الدین رومی کو تلاش، ان کو پتہ نہیں تھا کون جلال الدین کون رومی، بس آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کونیا میں آ گئے. آپ کے دارالعلوم میں آئے. دارالعلوم میں حضرت پڑھا رہے تھے مختلف ابحاث، علوم، فنون، منقولات، معقولات، ادق ابحاث پڑھا رہے تھے. حضرت شاہ شمس تبریز ایک درویش کی شکل میں بیٹھ گئے. پڑھاتے پڑھاتے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور شمس تبریز کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، مولانا ہی چیز، یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ حضرت مولانا نے سر سے لے کے پاؤں تک شمس تبریز کو دیکھا اور سوچا یہ درویش، یہ سادہ سا آدمی، میں ان کو علمی فنی ابحاث کیسے سمجھاؤں؟
انہوں نے نیگلیکٹ کرتے ہوئے اور نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا چیزیں کہ تو نمے دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جان سکتا، تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز بیٹھے رہے، لیکچر ختم ہوا، مولانا اپنے دفتر چلے گئے۔ اس زمانے میں دارالعلوم اور ادارے، وہاں پہ حوض ہوتے تھے، وضو خانے ہوتے، تالاب ہوتے تھے، اس کے ارد گرد کلاس روم ہوتے تھے۔ تو رومی بھی اپنے سامنے مخطوطات، ان کے ڈھیر تھے۔ جب بریک ہوئی، وقفہ ہوا، رومی اپنے دفتر میں چلے گئے اور شمس تبریز کو موقع مل گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں، ساری کی ساری تالاب میں پھینکی۔ جب تالاب میں پھینکی، ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطے، وہ تو پانی سے اینٹ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ طلبا مضطرب ہو کر دوڑے، مولانا روم کے دروازے پہ دستک دی، سانس پھولا ہوا۔ مولانا باہر نکلے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ طلبا کہتے ہیں کہ وہ بابا جی جو آئے ہیں، انہوں نے آپ کی ساری کتابیں پانی میں پھینک دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ آ کے کہتے ہیں، آگے مکالمہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو نے میری ساری زندگی کمائی غارت کر دی۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کیسے؟ ان کا میری کتابیں پانی میں پھینک دیں۔ شمس تبریز فرماتے ہیں علم کیا صرف کتابوں ہی میں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ رومی نے کہا علم کتابوں ہی میں تو ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت شمس تبریز وہ تالاب میں اترے، تالاب میں اتر کے ایک ایک کتاب اٹھاتے ہیں، اور جب جھاڑتے ہیں پانی سے نکلی ہوئی کتابوں سے گرد و غبار اڑنے لگی۔ جب پانی سے نکلی ہوئی کتابیں گرد و غبار اس طرح نکالتے ہوئی دکھائی دی، مولانا کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور حیرت اور استعجاب میں ڈوب کر پوچھتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز کہتے ہیں یہ چیز ہے کہ تو نمے دانی۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جس واقعہ نے مولانا روم کا رخ بدل دیا، کال سے حال کی طرف بدل دیا، ظاہر سے باطن کی طرف بدل دیا، علم سے معرفت کی طرف بدل دیا۔ پھر پڑھنا پڑھانا چھوڑ گیا۔ پھر شمس تبریز تھے یا رومی تھے؟ شمس تبریز کی خلوتیں، شمس تبریز کے ساتھ بعض روایت 40 دن اور بعض روایت 3 مہینے بغیر کھائے پیے اکٹھے خلوتوں میں گزرنے لگے۔ تو اس واقعہ نے پھر جو ہے رومی کو جو عطا کیا، وہ مشہور زمانہ شعر سنا کے پھر آگے میں بات کرتا ہوں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز اپنے طور پہ کارآمد چیز نہیں بن سکتی، اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، لوہا اس وقت تک تلوار نہیں بن سکتا جب کسی لوہار کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اور کا غلام شمس تبریز نہ شد۔ علامہ اقبال نے فرمایا دم عارف نسیم میں صبح دم ہے، اسی سے معنی ریشہ میں نم ہے، اگر کوئی شعبہ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شبان سے آگے کلیم۔ تو کوئی رہنما جب مل جاتا ہے، کوئی شعیب مل جاتا ہے، اور کوئی شمس تبریز مل جاتا ہے، اور رومی پھر اپنے مسئلے جگہ جگہ کہتے ہیں لوگوں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شمس تبریز ہوگا، شمس تبریز کو تلاش کرنا۔
تو پھر دوستو اس واقعہ کے بعد وہ مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب مثنوی مانوی لکھی گئی مولانا، یہ 662 ہجری میں حضرت نے تحریر کی، آج 8 صدیوں ہونے والی ہیں، اور اس کا مقام کیا ہے تاریخ میں؟ جتنا قرآن و حدیث کے بعد میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بعد سلوک و تصوف میں اور تربیت میں جو مقام مولانا کی مثنوی مانوی کا ہے، اس کتاب کا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے میرے بھائی مفتی مکی صاحب، تو وہ انہوں نے تو حد ہی کر دی اور ایسا خراج تحسین پیش کیا کہ ہر مثنوی کی جو کتاب چھپتی ہے اس کے ٹائٹل پر ان کا وہ خراج تحسین لکھا ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ لوگوں اگر قرآن کو فارسی زبان میں پڑھنا چاہو تو مولانا کی مثنوی مانوی کو پڑھو، مثنوی مانوی کو پڑھو۔ حضرت علامہ اقبال، یہ ہمارے ڈی او صاحب بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں جی، تو حضرت علامہ اقبال کے اردو اور فارسی کے مجموع میں ملائے جائیں تو 10 بنتے ہیں، 9 اور ایک مکس ہے۔ تو آپ کی اردو کی شاعری ہو یا فارسی کی شاعری ہو، آپ بانگے درا سے لے کے ضرب کلیم اور ہر مغان حجاز تک جس کتاب کو بھی کھولیں، ہر کتاب میں تاریخ اسلام کے جس صوفی کا اور تاریخ اسلام کے جس شاعر کا اور تاریخ اسلام کے جس عارف کا سب سے زیادہ ذکر ملے گا وہ حضرت مولانا روم کے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ 650 سال بعد کا ہے، یہ مثنوی کا مطالعہ کیا مشرق کے عظیم مفکر نے، نابغہ اثر نے، جن کو دنیا حکیم الامت کہتی ہے، جن کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے، جن کو مصور پاکستان کہتی ہے، جس نے خودی کا فلسفہ دیا، جس نے عشق کا فلسفہ دیا، وہ عظیم مفکر مشرق کا عظیم نباز ملت، وہ اپنے آپ کو رومی کے سامنے مرید کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور بال جبریل میں ایک 38 اشعار کی نظم ہے، اس کا نام ہے پیر و مرید۔ پیر و مرید، پیر سے مراد ہے پیر رومی اور مرید سے مراد ہے مرید ہندی۔ علامہ پیر رومی کے سامنے وہ سوالات کرتے ہیں، علامہ پیر رومی جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوستو آپ کلام اقبال پڑھیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ نے رومی کو اتنے القاب دیے ہیں، میری کتاب میں 12 القاب کا ذکر ہے، اور کثرت الاسماء تدل علی کثرت المعانی۔ اللہ اکبر۔ جتنے القاب زیادہ ہوتے ہیں وہ اوصاف پہ زیادہ دلالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے شیخ الاسلام کسی زمانے میں صرف پروفیسر محمد طاہر القادری کے نام سے معروف تھے 84-85 تک۔ پھر منہاج القرآن کی تفسیر دروس قرآن دینے لگے مفسر قرآن پروفیسر محمد طاہر القادری۔ پھر تحریکی پیغام آگے پھیلنے لگا مفکر اسلام، پھر قائد تحریک منہاج القرآن۔ پھر 1989 میں جب مصطفی انقلاب کے لیے باطل طاغوتی طاقتوں کو للکارنے کے لیے پیٹ کا قیام کیا تو قائد انقلاب، پھر اس کے بعد دنیا بھر کے مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، محبتوں کا پیغام دینے کے لیے امن کا پیغام دیا تو سفیر امن۔ اب دیکھو شیخ الاسلام شخصیت، جنگ میں محمد طاہر فرید کے نام سے جنگ میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو ہے آج شرق سے غرب تک کتنے القابات سے یاد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔
تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ ان کو بھی حضرت اقبال نے ڈھیروں القاب دیے. کہیں فرمایا یہ پیر روم ہے، کہیں پیر عجم ہیں، کہیں پیر یزدانی ہیں، کہیں امام عاشقاں ہیں، کہیں امام راستاں ہیں، کہیں مرشد روشن ضمیر، کہیں میر امیر کاروان عشق و مستی، کہیں حکیم پاک ذات. جتنے زیادہ القاب اوصاف ہیں یہ سارے مولانا رومی کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں. ایک مقام پہ حضرت اقبال فرماتے ہیں پیر رومی مرشد روشن ضمیر، سبحان اللہ. پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. یہ عشق اور مستی کے قافلے کا امام ہے. حضرت اقبال نے اپنے کلام میں عشق کا جو تصور پیش کیا ہے، رومی کا کلام سامنے نکال، اور ایسے لگتا ہے وہ تصور جو عشق کا جو ہے وہ حضرت مولانا روم کی مثنوی سے لیا ہے. اور وہی عشق کا بھامبڑ جو ہے اس دفعہ جو ماہ رمضان کے اعتکاف کی 9 راتوں میں عشق الہی اور لذت توحید کے نام سے دنیا بھر میں ایک آواز گونجتی رہی. وہ عشق کا ترانہ یہ مثنوی از اول تا آخر جو ہے یہ عشق کا ترانہ ہے، اول سے لے کے آخر تک. ایک رومیات کے بہت بڑے پروفیسر انہوں نے جب مثنوی کا مطالعہ کیا اور جگہ جگہ عشق کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ رومی عشق کا اتنا ذکر کرتا ہے، عشق کا اس قدر ذکر کرتا ہے، مجھے لگتا یوں ہے کہ رومی کو عشق سے عشق ہو گیا ہے، عشق سے عشق ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے حضور شیخ الاسلام سے پوچھا، منہاج القرآن کے جو 80 کی دہائی کے خطابات تھے وہ عشق سے شروع ہوتے عشق پہ ختم ہوتے. تو نوجوانوں نے سوال کیا آپ عشق کا اتنا زیادہ چرچا کرتے ہیں، پورے قرآن میں عشق کا ذکر نہیں، حدیث کے ذخیرہ میں عشق کا ذکر نہیں، آپ نے عشق کہاں سے لے لیا ہے؟ تو آپ نے ان کے جواب میں وہی آیہ کریمہ پڑھی جو میں نے اپنے خطبہ میں پڑھی، الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہیں ایک ہوتی ہے حب محبت، حب کے بھی آپ نے 10-11 معنی سنے اعتکاف میں. حب قلبی محبت، میلان اور چاہت کو کہتے ہیں. اس میں جب اشد آ جاتا ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اشد جب محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، محبت کی کیفیات میں جب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو اس کمال محبت کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں. اور جب وہ عشق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جب عشق کی آگ اندر جل جاتی ہے، العشق نار یحرق ما سوا اللہ، عشق ایک ایسی آگ ہے جو ما سوا کو جلا کر بسم کر دیتی ہے. عشق رذائل نفس کو جلا دیتی ہے، عشق من کے اندر جو کثافتیں ان کو جلا دیتی ہے اور روح کی نشو و نما کرتی ہے. جس کے بارے میں رومی نے فرمایا کہ ہر کی راہ جاماز عشق چاک شد او زہر سو آز کلی پاک شد. جس نے عشق کا شعلہ اپنے اندر روشن کر لیا وہ نفس کے ہر طرح کے رذائل سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. نفس کے رذائل کیا ہے؟ تکبر ہے. نفس کے رذائل کیا ہے؟ حرص ہے. نفس کے رذائل کیا ہے؟ ہوس ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، خود بینی ہے، خود نمائی ہے. یہ سارے نفس کے رذائل ہیں دوستو، یہ نفس کی کثافتیں ہیں. ان نفس کے رذائل کو ختم کرنے کے لیے عشق کی آگ جلاؤ، یہ نفس کے سارے رذائل ختم ہو جائیں گے. عشق امام ہے ساری باطنی بیماریوں کا. رومی فرماتے اس لیے کہ اے دوائے
نخوتو ناموس ماں شاد باشے عشق خوش سودائے ماں اور ہے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے کہ افلاطون جالی نو سے ماں اے عشق تو ہمارا افلاطون ہے، تو ہمارا جعلی نوس ہے، تو ہمارا طبیب ہے، تو ہی ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ابتدا میں رومی نے 18 اشعار جو ہیں وہ اپنے خلاصے کے طور پہ پیش کیے۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں علامہ کی بات بتا رہا تھا کہ علامہ کا جب آخری زمانہ آیا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ اقبال یہ بتائیے کہ آپ کو کن کتابوں نے سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ علامہ نے فرمایا 2 کتابوں نے۔ بولو کون سے؟ 2 کتاب۔ فرمایا ایک کتاب لا ریب کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت قرآن مجید، ایک وہ کتاب ہے، اور دوسری کتاب حضرت مولانا روم کی مثنوی مانوی ہے، مثنوی مانوی۔ اور یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ حضرت اقبال 1938 میں فوت ہوئے، آخری سالوں میں جب میں حضرت اقبال کے پاس جاتا تو آپ کے ٹیبل پہ یہ 2 کتابیں پڑھی ہوتی۔ 1935 میں جب آپ کو گلے کی تکلیف ہوئی، حکیم کرشی کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت جو ہے نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، تو میں نے جملہ کتابوں کا مطالعہ ترک کر دیا ہے 1935 میں۔ مکاتیب اقبال دیکھیے، کہتے صرف 2 کتابیں زیر مطالعہ رہتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری مولانا روم کی مثنوی مانوی۔ دوستو خود تصور کرو، سوچو کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے۔ اور آج بھی مغرب جن شخصیات کو سب سے زیادہ پڑھ رہا ہے تاریخ اسلام کی، وہ 3-4 شخصیات، ان میں رومی جو سر فہرست ہے، غزالی کو پڑھ رہے ہیں، ابن العربی کو پڑھ رہے ہیں، اقبال کو پڑھ رہے ہیں۔ تو رومی کا مطالعہ ایسٹ والے، مشرق والے اتنا نہیں کر رہے جتنا ویسٹ والے کر رہے ہیں۔ آخر اس کتاب میں ہے کیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے رومی کو دوستو ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے، یہ مثنوی کا انداز تصوف کی باقی ساری کتابوں سے منفرد اور جدا ہے۔ باقی کتابوں میں ابواب ہوتے ہیں، فصول ہوتی ہیں، خواہ الرسالۃ القشیریہ ہو یا عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی، کشف المحجوب ہو ہمارے حضرت داتا صاحب کی، یا حضور سیدنا غوث پاک کی کتب ہو، ساری کتابیں ان میں ابواب اور فصول اور ابواس ہو۔ لیکن مثنوی کا کیا انداز ہے؟ مثنوی کا انداز دوستو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت رومی کو ایک ایسا دل عطا کیا ہے، رومی جو بات اپنے قاری تک، اپنے سامع تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کے حسب حال کوئی حکایت، کوئی تمثیل، کوئی قصہ القاء کر دیتا ہے۔ رومی وہ قصہ شروع کرتا ہے، حکایت شروع کرتا ہے، سننے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ آغاز کرا میں بھی پڑھوں گا، مجھے بتانا آپ کو پہلے پتہ چلے گا یا نہیں، سننے والے کو پتہ نہیں چلتا رومی کہنا کیا چاہتا ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے، رومی انتقال کرتا ہے اس قصہ سے اسباق کی طرف، اس کہانی سے اپنے پیغام کی طرف، اور پھر اس کے بعد وہ معرفت کے، عشق کے، تربیت کے، سلوک کے، معرفت کے، اخلاقیات کے وہ دریا بہاتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا کی کتابوں میں دوستو یہ بھی بتا دوں، یہ مثنوی کو امتیاز ہے۔ مثنوی پتہ ہے کتنے اشعار ہیں؟ 26,666 اشعار۔ یہ سارے اشعار ایک بحر میں ہیں، ایک وزن میں ہیں۔ اور یہ کس طرح لکھے گئے؟ رومی بیٹھ جاتا تھا، ایک وقت مقرر ہوتا تھا، حسام الدین چالابی سامنے بیٹھ جاتا تھا،
رومی پہ القاء ہوتا، دنیا کا آپ کو کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جس نے شاعری کے لیے وقت مقرر کیا ہو، جی کہ فلاں وقت میں بیٹھوں گا اس وقت. سبحان اللہ. تو حسام الدین چالابی وہ سامنے آپ پڑھتے جاتے تھے، حسام الدین لکھتا چلا جاتا تھا، پھر فرماتے آپ پڑھو. تو اس طرح یہ ساری مثنوی جو ہے نا وہ مرتب ہوئی. اللہ. تو اللہ پاک نے ان کو یہ خصوصیت، اس میں پھر تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور پھر قرآنی اسرار و رموز جگہ جگہ رومی بیان کرتے ہیں. اب میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، میں اپنے دفتر اول سے ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. وہ حکایت ہے ایک بہرے کی بیمار پرسی. اللہ، یہ پہلے دفتر میں رومی نے کہانی لکھی ہے. اب سنیے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہرا تھا، معزز شخص تھا، اس کا ہمسایہ بیمار ہو گیا. جب ہمسایہ بیمار ہوا اس کو اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمسایہ بھی ہے، بیمار ہے، عیادت کرنی چاہیے، خبر گیری کرنی چاہیے. پھر سوچا کہ میں تو بہرا ہوں، میں اس سے حال احوال پوچھوں گا، وہ بولے گا، مجھے سنائی تو دے گا نہیں. تو فوراً اس نے قیاس کیا کہ جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پہ 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور جو 3 سوال یہاں پہ مثنوی میں لکھے ہوئے ہیں آج کے دور میں بھی وہی 3 سوال کیے جاتے ہیں. پہلا سوال انہوں نے، وہ خود بہرا اپنے گھر میں سوچ رہا ہے، پہلے میں یہ اس سے پوچھوں گا کہ دوست بھائی کیسے ہو، اس کے لب ہلیں گے، عام طور پہ لوگ خوش ہوں، اچھا بہتر ہے، اس کے لب ہلیں گے تو میں یہ سمجھوں گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے، اچھا حال ہے، میں کہوں گا شکر ہے الحمدللہ. پھر اس سے پوچھوں گا غذا کون سی کھا رہے ہو، کیا کھانا کھا رہے ہو، اور بیمار جو ہے وہ کھاتے ہیں وہ ارد کی دال، کیا اس کو کھچڑی کہتے ہیں، کھچڑی، ہاں کھچڑی دال، جی وہ چاولوں کے ساتھ ادھر، تو وہ ارد کی دال جو ہے اور کھچڑی، وہ اس کے لب ہلیں گے، میں سمجھوں گا وہ کھچڑی کہہ رہا ہے، میں کہوں گا یہ بڑی طاقتور غذا ہے، بہت جلد افاقہ ہو جائے گا. جی جی جی. تیسرا سوال کیا کیا جاتا ہے جب بیمار کے پاس جاتا ہے، یہی پوچھتے ہیں نا کس ڈاکٹر سے، تو اس کے لب ہلیں گے، وہ جس ڈاکٹر اے کا بی کا سی کا نام لے گا، میں کو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا طبیب ہے، جلدی افاقہ ہو جائے گا. یہ اس نے قیاس کیا، قیاس کر کے وہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا تو اس کو اس کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ پھیر کے کہتا ہے دوست کیا حال ہے. وہ بیچارہ جو ہے نا درد سے جو ہے نا کرا رہا تھا، اس نے ہائے مر گیا، تکلیف ہے، تکلیف سے مر رہا ہوں. اس کے لب ہلے، اس نے تو قیاس کیا ہوا تھا. مریض کہتا ہے کہ درد سے مر رہا ہوں، وہ کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے. اچھا، مریض کو بڑا غصہ آیا، یہ کیسا میرا عیادت کرنے والا ہے. دوسرا اس نے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا کھا رہے ہو، وہ چونکہ غصہ آیا ہوا تھا مریض کو، اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں. اس نے کہا بڑی اچھی غذا ہے، بڑی مقوی ہے، طاقت، جلد آپ کو جو ہے قوت مل جائے گی. اس کو اور غصہ آیا. اب وہ بہرا جو تھا وہ تو اس نے قیاس کیا ہوا تھا، اس تو لب ہلتے وہ دیکھ کے اپنے قیاس کے مطابق. پھر تیسرا سوال کیا کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، تو اس نے کہا اسرائیل سے. تو بہرا کہتا ہے کہ بڑا اچھا طبیب ہے، میں نے آزمایا ہے، اور میں ابھی میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں، میں نے اسے کہا کہ اس کا خیال کرنا. تو یہ کہہ کے واپس آ گیا. اب آپ تو اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہیں نا، اب رومی دیکھو کیا کہتا ہے. اور قاری صاحب میں اکثر جب یہ مرتب کر رہا تھا نا، اکثر حکایات جب میں مرتب کر تو میں زیر لب میری بھی مسکراہٹ جو ہے نا،
لیکن آگے رومی کیا کہتا ہے؟ تو وہ بہرا جو ہے وہ آ گیا واپس، اور وہ شکر ادا، مولا تیرا شکر ہے، میں نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا، میں نے بیمار پرسی کی، عیادت کی۔ ادھر وہ صلاتیں سنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کیسا میرا ہمسایہ ہے، اس نے بیمار پرسی ہوتی ہے سکون دینے کے لیے، اس نے پہلے سے زیادہ مجھے پریشان کر دیا ہے، یہ کیسی مزاج پرسی ہے، یہ کیسی عیادت ہے۔ رومی فرماتے ہیں اے لوگو ہم بھی بہرے ہیں۔ کس سے بہرے ہیں؟ غیب کی آواز سننے سے ہمارے کل بہرے ہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں دو چار ٹکرے مار کے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، دو چار نفل پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت میں محل اب وہ رجسٹر کرا لیے، حوریں اتنی جو ہیں روزے رکھ کے حوریں رجسٹر کرا لی، محل الاٹ کر لیے، لیکن کیا خبر کہ تمہاری نمازیں اللہ کو خوش کر رہی ہیں یا بہرے کی مزاج پرسی کی طرح اس مریض کو تنگ کر رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک نمازی سے آپ نے فرمایا، ایک ریاکار نمازی سے کہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے راتوں کے قیام سے سوائے جگرتے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعَ وَالْعَطْشَ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہ روزے کی لاش اٹھائے پھرتے ہیں۔ رومی کہتا ہے ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام رب ذوالجلال کے شوق سے خالی ہو چکے ہیں، حضور قلب سے خالی ہیں، ان نمازوں پہ نازا نہ ہو۔ کیا خبر یہ نمازیں قیامت کے روز تمہارے منہ پہ مار دی جائیں اس بہرے کی طرح، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، ہماری زبان پہ تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں جاتے سبحان ربی الاعلی، زبان پر تسبیح اور دل میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اور این چنی تسبیح کے دارد اثر، زبان پر تسبیح ہے، دل میں گھوڑے اور کھوتے ہیں، ہمارے دل میں گائے کا، گھوڑوں کا، گدھوں کا، جانوروں کا، یعنی اللہ کی غیر چیزوں کا جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں، اور یہ نمازیں ہمیں کیسے اثر دیں گی؟ اس لیے علامہ نے فرمایا تھا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور کئی بزرگان دین کا طریقہ ہے، رسالہ کشاریہ اٹھائیے کہ وہ رات کو جب دو نفل پڑھتے، جب سلام پھیرتے، وہ سوچ میں پڑ جاتے یہ جو میرا قیام تھا اللہ کے شایان شان یہ قیام تو نہ تھا، یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے یہ اللہ کی عظمت کے لائق سجدہ نہ تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے پھر دو نفل پڑھتے ہیں، مولا پہلے نفلوں کی معافی کے لیے یہ دو نفل پھر پڑھ رہے ہیں۔ وہ جب نفل پڑھتے، سلام پھرتے، پھر سوچتے کہ یہ نفل بھی تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ قیام میرا قیام
اللہ کی عظمت کے لائق نہ تھا، میرا رکوع اس کی شان کے لائق نہ تھا، میرا سجدہ اس کی بارگاہ میں سجدے کے لائق نہ تھا، کیونکہ سجدہ ایسا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے سجدے بھی ہیں اور دنیا کے سامنے ہم جھکتے پھرتے بھی ہیں، دنیا کے سامنے کشکول لیے پھرتے ہیں، اور جس کا خمیازہ آج ہم غزہ کی صورت میں بھگت رہے۔ عالم اسلام اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود بزدل، جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، ہم بزدل ہو گئے، ہم منگتے ہو گئے، ہم کشکول لیے غیروں کے سامنے پھرتے ہیں، غیرت ختم ہو گئی، جذبات ختم ہو گئے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو حقیقی عبادات میں بدلو، وگرنہ اس بہرے کی جو بیمار پرسی ہے تمہاری نمازیں بھی وہی ہوں گی۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ایک اور حکایت میں یوں پیغام دیتے ہیں، ایک شیر اور ایک لومڑی اور بھیڑیا، رومی فرماتے ہیں 3 اکٹھے شکار پہ، شیر نے اپنے ساتھ بھیڑیے کو لیا اور لومڑی کو لیا، شکار کے لیے چلے، اور رومی فرماتے ہیں کہ شیر جو ہے ویسے پریشان ہو رہا تھا کہ ان کو جو ہے، یہ میں تو شیر ہوں، ان کو ساتھ کیوں لیا، لیکن ان کی دلجوئی کے لیے اور جماعت کے لیے۔ اور پھر ساتھ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتیوں سے مشورہ کرتے شاور ہوں ان کی دلجوئی کے لیے، حالانکہ ہم محتاج نہیں۔ تو شیر جب جنگل میں گئے تو انہوں نے 3 جانور جو ہے ان کا شکار کیا، ایک جنگلی گائے کا شکار کیا، دوسرا شکار کیا بکرے کا، تیسرا ایک فربا خرگوش کا۔ جب تینوں یہ جانور شکار کر کے نیچے لائے تو شیر نے دیکھا کہ لومڑی اور بھیڑیا وہ دل میں سوچ رہے کہ اب یہ تقسیم ہوگا، کچھ ہمیں ملے گا، کیسے ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا تو شیر نے ان کو بلایا، اور ساتھ رومی فرماتے ہیں کہ جو معرفت کا شعر ہوتا ہے، جو اسرار کا شعر ہوتا ہے، وہ بھی اس کی، وہ فرماتے ہیں ہر کے باشد شعر اسرار رو امیر او بداند ہر چے اندے شد ضمیر، کہ جس طرح اس شعر نے بھانپ لیا کہ اس کے اندر یہ سوچ ہے، اس کے اندر یہ سوچ ہے۔ رومی فرماتے ہیں جو اسرار کا اور معرفت کا شعر جو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھانپ لیتا ہے۔ اس لیے جب اسرار کے شعر کے پاس جاؤ، معرفت کے شعر کے پاس جاؤ، تو اپنے دلوں کو تھام کے رکھو۔ علماء کی مجلس میں جاؤ، اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو، اور جب عرفاء کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول کر کے رکھو، کیونکہ یہ اولیاء دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں میں گھس جاتے ہیں اور گھس کے نکل آتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت بو علی دقاق، حضرت داتا گنج بخش کے شیخ ہیں حضرت امام کشیری کے شیخ ہیں حضرت بو علی دقاق۔ ان کی مجلس میں ایک دور سے ایک شخص آیا، آپ نے خوبصورت تبری دستار پہنی ہوئی تھی۔ آنے والا شخص جو تھا اس نے اس تبری دستار کو دیکھا تو دل للچایا، دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں جب خیال پیدا ہوا کہ یہ کتنی اچھی دستار ہے، اے کاش مجھے مل جائے، یہ خیال تھا۔ تو حضرت بو علی دقاق کے پاس جب باری باری مختلف لوگ سوال کرتے، آپ نے پوچھا بتائیں دوست آپ کیسے آئے؟ اب اس نے بائی دی وے ضمنی طور پہ دل میں خیال کچھ تھا، دل میں خیال کیا تھا؟ اس تبری دستار کا۔ اب بائی دی وے اب کچھ جملہ تو کہنا تھا، کہتے حضرت توکل کس کو کہتے ہیں؟
حضرت توکل کس کو کہتے ہیں؟ ابو علی دقاق نے کہا اپنی تبری دستار اتارتے ہوئے کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی پگڑیوں پہ نظر نہ رکھی جائے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جو اسرار کا شعر ہوتا ہے وہ دلوں میں گھس جاتا ہے. ہمارے قائد محترم حضور شیخ الاسلام نہ جانے کتنے ہی افراد کی یہ شہادتیں ہیں. وہ کئی دفعہ کچھ مسائل کے لیے وہ قبلہ کی خدمت میں ہوتے. آپ کے خطاب کے دوران آنے والوں نے چٹیں رکھی ہوتی تھی. خطاب ہوتا تو وہ ساری چٹوں میں جتنے سوال تھے سارے سوالوں کے جواب مل جایا کرتے. اللہ اکبر. ایک نہیں کئی ایسے واقع چشمدید ہمارے کہ دلوں میں جو خیال ہوتا ہے اتقوا بفراست المومن. ایک میں تحقیق کے لیے کر دیتا ہوں. اس دفعہ اعتکاف کی نا ایک دوست نے میرے ساتھ بھی بات کی کہ رجسٹریشن فیس زیادہ ہے، اور ادھر کچھ لوگوں نے کیلکولیشن بھی کی کہ اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو دوسرے دن قبلہ حضور نے خطاب سارا خطاب اسی بھی ہو، سارا خطاب اسی بھی ہو. کیا بات. اسی طرح ایک دن خطاب جب پہلے روز خطاب کیا کہ اولیاء کے ایک واقعات حکایات کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا. دوسرے دن اس پہ استدلال اور دلائل بیان کر دی. کئی اس طرح کے واقعات ہیں وہ ملتے ہیں، ایک پوری کتاب بنتی ہے. تو جو اسرار کا شعر ہوتا ہے رومی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندگان خاص اللہ بالغیوب. یہ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں غیب ہے یا نہیں. رومی فرماتے ہیں جو بندگان خاص ہیں، بندگان خاص اللہ بالغیوب در جہان جان جوا سل قلوب. یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں میں گھس آتے ہیں. بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علامہ نے فرمایا تھا کہ وہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو. شیر نے پہلے بھیڑیا کو بلایا، کیا تقسیم کر کیسے، کتنے 3 جانور تھے، کیا کیا، ایک گائے جنگلی گائے، دوسرا شکار کیا تھا بکرا، اور تیسرا جی فربا ایک خرگوش. بھیڑیا کے بادشاہ سلامت، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ بڑے ہیں، گائے بھی بڑی ہے، گائے آپ کے لیے اور میں متوسط ہوں، بکرا بھی متوسط ہے، وہ میرے لیے، گویا کہ مٹن میرے لیے اور بیف تمہارے لیے، اور یہ جو لومڑی ہے چھوٹی ہے اس کے لیے خرگوش. شیر نے جب وہ کہا کہ میں اور تو اس کو شیر کو غصہ آیا، اس نے بولا ادھر آؤ، اس نے مارا پنجا. انہوں نے کہا تم میری موجودگی میں کرتا ہے، کیا یہ تیرا تھوڑا اعزاز ہے کہ میں نے تمہیں ساتھ رکھا ہوا ہے، تیری ابھی میں ختم نہیں ہوئی. اس نے پنجا مارا، اس کو ہلا کر دیا، اس کی چمڑی اتار دی. ان کا جو ہماری موجودگی میں رہ کے پھر بھی اس کے اندر میں ہے تو اس کا حل یہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد لومڑی کو بلایا، بڑی توجہ، لومڑی کی تقسیم بڑی توجہ طلب ہوگی. ماشاءاللہ. لومڑی کو بلایا کہ اب بتا تو بڑی سمجھدار ہے، تقسیم کر کیسے. تو لومڑی نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کا ناشتہ ہے، اور یہ جو بکرا ہے یہ آپ کا لنچ ہے، اور یہ جو گائے ہے یہ آپ کا ڈنر ہے، رات کا کھانا، سب کچھ آپ کے لیے. شیر کہنے لگا کہ یہ تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی، اللہ یہ تقسیم اتنی تو خوبصورت تقسیم کی ہے کہاں سے سیکھی. اس نے کہا بھیڑیا سے تقسیم. بھیڑیے کا جو حال دیکھا ہے اس سے مجھے سبق مل گیا ہے. رومی فرماتے ہیں لوگو اے امت مرحومہ،
پہلی امتوں سے سبق سیکھو، قرآن بھرا ہوا ہے۔ قوم نوح کو دیکھو، غرق کر دیا گیا۔ قوم لوط کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، آل فرعون کو دیکھو، جنہوں نے انکار کیا، تکذیب کی اللہ کے نبیوں کی، اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، تعلیمات کو چھوڑ گئے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ شکر کرو تم بعد میں آئے ہو، عبرت حاصل کرو، مولا تیرا شکر ہے تو ہمیں بعد میں بھیجا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے عاقلاں باشد کے غیرت گیرداز، اور مرگ یاراں او بلائے موترز۔ عاقل وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے سبق سیکھتا ہے۔ تو رومی یہ کہانی بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان میں ہم ان کے امتی ہیں۔ ایک تو ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ آخر میں آئے، جس طرح لومڑی کہتی ہے کہ بعد میں میرا موقع بعد میں آیا، اگر پہلے موقع آ جاتا پتہ نہیں میرا حشر بھی کیا ہو جاتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس طرح حضرت مولانا روم جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے مختلف حکایات اور کہانیوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے۔ میں بس بات ختم کرتا ہوں، صرف آپ کو جو ہے نا 5-7 منٹ کے اندر ایک خلاصے کے طور پہ یہ کیسی کہانیاں ہیں۔ یہ میری بک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شروع میں ایک بادشاہ کی معشوقہ اور سمرقند کا زرگر سچا عشق کیسے ہو۔ رومی نے کہا ہے کہ فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو۔ اور حضور شیخ الاسلام مصطفیٰ عشق الہی کی ساری باتیں کرتے رہے، اور عشق کے موضوع پہ جتنا کچھ مثنوی کے اندر ملتا ہے شاید کسی اور کتاب میں ملتا ہو۔ اور رومی سارے عشق کے جو ترانے مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح پھر دکاندار طوطی اور گنجے کی حکایت، اس میں مثلیت کا رد کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کے شخص کو گھورنا، سلیمان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سے ہندوستان پہنچانا، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں جس جگہ انسان کی موت لکھی ہو وہ وقت جو ہے موت کا وقت اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح لوگ ایک قزوینی کا بازو پر شیر بنوانا، اس سے آگے سبق یہ نکالتے ہیں کہ فل ٹائم مسلمان بنو، رومیوں اور چینیوں کا ان کا مقابلہ کراتے ہیں، اور اس سے سبق نکالتے ہیں کہ دل کو صاف کرو تو عرش کی جو ہے صورتیں تمہارے دل میں منعکس ہو جائیں گی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر ایک کافر کا تھوکنا، وہ بڑے عجیب پیرائے میں حضرت رومی نے جس طرح بیان کیا ہے مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور مجذوب کا چرواہا، وہ تو آپ حضور شیخ الاسلام سے بھی سن چکے، آپ نے وہ تھوڑا سا صرف حصہ سنایا۔ رومی تو آگے وہ لمبا چوڑا ایک مضمون بیان کرتے چلے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ اور چرواہے کا جو ذکر ہے۔ اسی طرح ایک شخص، ایک باغبان کا صوفی، مولوی اور علوی سید کو جدا جدا کر کے مارنا، پھر ایک مرید کا نئے مکان پر افتتاح کے لیے جانا، جو مرید کہتا ہے کہ میں نے یہ ہوا کے لیے کھڑکی رکھی ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں، ہوا کے لیے نہیں، اذان کے لیے رکھو، اذان کی آواز بھی آتی رہے گی۔ اندھے فقیر پر کتے کا حملہ، حضرت بہلول دانا اور ابلیس کا حضرت امیر معاویہ کو نماز کے لیے جگانا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ادھر قصہ بیان ہوا ہے۔ نیاز مند کا اللہ اللہ کہنا، انگور کے معاملے میں 4 آدمیوں کا جھگڑا، پھر مجنو اور سگے کوئے لیلا۔ مجنو جو ہے وہ کتے کے قدم چومتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کتا نجس ہے، جواب ملتا ہے یہ کتا عام کتا نہیں، یہ کتا وہ ہے جس کو میں نے مجنو کی گلی سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیلا کی گلی سے۔ تو وہ مجنو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ایک سپیرے کا ٹھٹھرے ہوئے سانپ کو مردہ سمجھ کے بغداد لانا، 5 اندھے اور ہاتھی۔ پھر پڑھائی سے بچنے کے لیے بچوں کے مکتب کے استاد کو بیماری کا وہم ڈالنا، ایک نابینا شیخ کا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، ایک عورت کی حکایت جس کی اولاد زندہ نہیں بچتی تھی،
ایک شخص کا جانوروں کی بولیوں کو سیکھنا اور پریشانی میں پڑ جانا. حضرت امیر معاویہ کا لڑائی میں ہم زرہ کے بغیر جانا، پہلے زرہ رکھتے تھے. بستر مرض الوفات پہ حضرت بلال کا مکالمہ اس کی زوجہ کے ساتھ. پھر مچھر کا حضرت سلیمان کے دربار میں ہوا کے خلاف مقدمہ کرنا، وہ بڑا شاندار ہے. پھر سوال گندم، جواب چنا. پھر ایک عطار مٹی خور کا جو ہے، پھر مجنو اور اس کی اونٹنی کا جھگڑا. مجنو جو ہے لیلا کے پاس جانے کے لیے اونٹنی ایسی خریدتا کہ وہ اونٹنی کچھ آگے جاتی ہے، لیلا کے تصور میں مست ہوتا ہے، اونٹنی پھر پیچھے. 6 مہینے، یہ شیخ الاسلام نے 2018 میں جب دروس مثنوی وہ ڈیٹیل سے 6 مہینے اونٹنی اسی مقام پہ رہی، نہ آگے سفر نہیں کرتی. پھر جو ہے اس اونٹنی کو چھوڑا، دفع کیا کہ تو میری لیلا کے پاس نہیں پہنچائے گی. فرماتے ہیں وہ قصہ بیان کر کے کہتے ہیں عشق مولا کہ کمال لیلا بود. اے بندے، لیلا کے عشق سے مولا کے عشق کم تو نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر مجنو لیلا کے عشق کے لیے اونٹنی کو چھوڑ سکتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کو مولا کے راستے میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح دوستو حضرت باز یزید بستامی کا معاملہ ہے. پھر توکل کے بارے میں، پھر ایک درویش کا دن کے اجالے میں چراغ لیے پھرنا، کہنا مجھے انسان کی تلاش ہے. کہتے ہیں انسان نے کہ مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا. رومی نے وہ. پھر ایک وہ جو کرخت آواز مؤذن ہے اس کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے وہ ہماری تحریک کا جو ہے نا وہ نقطہ نظر کہ اسلام کے پیغام میں حسن ہے، اس کی پریزنٹیشن میں بھی حسن ہونا چاہیے. وہ بیان قاری صاحب 90 سالہ بڑھیا کا میک اپ کیسے ہوتا ہے رومی ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے. جی. پھر ایک فقیر کا گھر والوں سے مانگنا، ہر سوال پر نہیں کا جواب. وہ روٹی مانگتا ہے کہتا ہے تندور نہیں ہے، پانی مانگتا ہے کہتا ہے یہاں کوئی چشمہ نہیں ہے. اس طرح جتنے سوال کرتا جاتا ہے نا، آگے گھر والا جو ہے نا وہ آگے اسی طرح مذاق میں، تو وہ پھر کہتا ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ نا شلوار کھولنے لگتا ہے. کہتے کیا؟ کہتے میں ادھر قضائے حاجت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا گھر ہے یہ، قضائے حاجت کی جگہ نہیں. ان کا جہاں کوئی چیز بھی آبادی کے نہیں ہے، گھر کیسے؟ تو ہر چیز پہ نہ کرتا جا رہا ہے. تو آگے شیخ ابو الحسن کا اور ان کی بیوی کا، ان کی بیوی جو تلخ طریقے سے بولی تھی، مرید دور سے آیا تھا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی یہ ساری کتاب ہے. میں اس کا تھوڑا سا اسلوب جی بس ایک بات بس ٹھیک ہے بس. تو ہم شہر چنیوٹ میں بیٹھے ہیں. میں شہر چنیوٹ کا جب ذکر آتا ہے تو ایک ہستی کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں. آج سے 25-30 سال پہلے چنیوٹ شہر کی تحریکی زندگی میں، یہاں پہ عقائد اہل سنت کے تحفظ میں ایک شخصیت جو ہے اس کی آواز گونجا کرتی تھی. یہ نیو جنریشن جو 25 سال سے پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے کے جو لوگ وہ تو جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا. وہ شخصیت ہے غازی ملت کی، حضرت قاضی غلام رسول سیالوی. یہ اشفاق صاحب اور میں بھی انہی کے خوش اچھی ہیں. انہوں نے ہمارے اندر یہ تاریخ کا جذبہ پیدا. چک 14 ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے، ولہ رائے اسپتال میں رہتے تھے، اور یہ اشفاق صاحب اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھے. میں لاہور سے آتا تھا. یہ بھی ان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے، ہم ان کی قبر کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج بھی یہ جو آوازیں ہیں ان کے پیچھے غازی ملت کا بھی ہاتھ ہے. اللہ پاک ان کی مرکت پر اور ان کو قدم قدم کروٹ کر ان پہ رحمتیں نچھاور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلامت رہو چلو.